ابلیس جس نے غرور اور تکبر میں آ کر اس کائنات کے پہلے گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، لیکن تاریخ انسانی میں وہ کون تھا جس نے اس کرہ ارض میں واقع ہونے والا پہلا گناہ سر انجام دیا؟ یہ گناہ کس نے کیا اور وہ گنہگار کون تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے نکال کر دنیا فانی پر اتار دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے بہت معافی مانگی۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اولاد عطا کی گئی۔ بعض روایات کے مطابق اماں حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جن میں سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ آپ کو ہر حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوئے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ ایک حمل میں پیدا ہوئے لڑکے اور لڑکی کو اللہ کے حکم سے بہن بھائی قرار دیا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے انسان تھے اور زمین پر حضرت انسان کی نسل کی ابتدا کرنی تھی۔ اس لیے یہ طے پایا کہ ایک حمل سے پیدا ہوئے لڑکے کی شادی دوسری حمل سے پیدا ہوئی لڑکی کے ساتھ کی جائے گی۔ اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کی جائے گی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کی بہن کا نام لیودا تھا۔ روایات کے مطابق حابیل کی شادی قابیل کی بہن اکلیمہ کے ساتھ کی جانی تھی اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن لیودا کے ساتھ طے پائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکلیمہ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ لیودا سے بہت زیادہ حسین اور جمیل ہو گئی۔ شیطان نے قابیل کے ذہن میں شر پیدا کیا اور اسے اپنی ہی بہن سے نکاح کرنے کے لیے اکسایا، لہٰذا قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ سے نکاح کرنے کے لیے بہت ضد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے خدا کا خوف دلایا اور اس کام سے منع فرمایا، لیکن قابیل جو شریعت سے بخوبی واقف تھا وہ اپنی ضد پر قائم رہا، لہٰذا اس معاملے کو طے کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکمت کی کہ دونوں بھائی مل کر اللہ کے ہاں ایک قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی، اس کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ طے کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی جاننے کے لیے اونچی پہاڑ کی چوٹی پر قربانی کو رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ اس چیز پر گر کر اس کو نگل لیتی تھی۔ حابیل جو بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک بہت پیارا بھیڑ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے نہایت گھٹیا اور خراب اناج کا انتظام کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ قربانی کے قبول ہونے پر اس نے ویسے بھی جل جانا ہے، تو اچھے اناج کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے اپنی بہترین چیز کو چنا جاتا ہے۔ جب حابیل نے اپنا بھیڑ پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا اور قابیل نے گھٹیا اناج کا بورا، تو آسمان سے آگ گری تو اس نے حابیل کی بکری کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل بہت حسد میں آ گیا اور اس کو لگا کہ ضرور حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے حق میں اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ وہ نہایت حسد میں آ گیا اور اس نے وہاں پہ اپنے بھائی کو کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل جو قابیل کی نسبت زیادہ طاقت رکھتا تھا، اس نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ ظلم نہیں کروں گا، اور اگر تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تم اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کے بھی جواب دہ ہوگے۔ قابیل کو حابیل کی کسی نصیحت کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کے سر پہ پتھر مار کر اس کا قتل کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق
काबिल अपने भाई हाबिल की लाश को अपने कंधों पर 1 साल तक उठाए फिरता रहा। फिर अल्लाह की तरफ से वहां 2 कौवे हाजिर हो गए, जिसमें से एक ने दूसरे कौवे को मार दिया और अपनी चोंच से जमीन खोद कर दूसरे कौवे को उसमें डाल दिया। काबिल ने अपनी अक्ल पर अफसोस किया कि मैं अपनी भाई की लाश को जमीन पे भी न डाल सका। उसने जमीन खोदकर अपने भाई की लाश को जमीन पर दफन कर दिया। इस दौरान शैतान, जो काबिल को बार बार डराए जा रहा था कि तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस बारे में पता लगेगा तो वो ज़रूर तुम्हें कत्ल कर देंगे, वो अपनी बहन अकलीमा को लेकर यमन रवाना हो गया और वहाँ उससे शादी कर ली। गोया इस तरह जिना का इर्तिकाब हुआ और कायनात में पहली दफ़ा जिना किया गया, क्योंकि शरीयत के मुताबिक अकलीमा उसकी बहन थी और उसे अपनी बहन से निकाह करके कायनात में पहली दफा जिना का इर्तिकाब किया। काबिल ने वहां आग परस्ती और बुत परस्ती शुरू कर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पता लगा कि काबिल ने उनके बेटे हाबिल का कत्ल कर दिया है, तो आप 40 साल तक रोते रहे और अल्लाह से अपने जानशी के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम रखा गया, जिसके मायने हैं अल्लाह का अतिया। अल्लाह ताला ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम की निहायत एहसन तरीके से तरबियत की और उन्हें तमाम वाक़यात से आगाह किया और काबिल के कबीले से दूर रहने की हदायत दी। इस्लाम में ज़ना की सज़ा मरने के बाद भी है और दुनिया में भी है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। इस्लाम में हर बालिग शादीशुदा मर्द या औरत जो ज़िना का इर्तिकाब करे उसे संसार करके मारने का हुक्म है, यानी पत्थर मारकर उनका कत्ल कर दिया जाए। और गैर शादीशुदा मर्द या औरत जो ज़िना का इर्तिकाब करता है उसे मजमे में 100 कोड़े लगाने का हुक्म है। ख्याल रहे कि ऐसा करते वक्त दीन इस्लाम की रोशनी में तरस नहीं आना चाहिए, ताकि लोगों के लिए इबरत हो और वो इससे बच सकें। काबिल, जिसने इस कायनात का पहला कत्ल किया और ज़िना का इर्तिकाब किया, उसके अपने ही बेटे ने, जो एक आंख से अंधा था, सर पर पत्थर मार कर कत्ल कर दिया था। इस रहती दुनिया में जो भी कत्ल या ज़िना का इर्तिकाब करता है उसका गुनाह काबिल के ज़िम्मे में भी जाता है, क्योंकि इस कुर्रा अर्ज़ में काबिल ही वो पहला शख्स था जिसने इस कायनात में तारीख़ इंसानी में पहला कत्ल और पहला ज़िना सर अंजाम दिया था।